ان 3 الفاظ میں سے ہر ایک کا ذکر قرآن کریم میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور جس طرح یہ الفاظ بنے ہیں وہ روایت حفص عن عاصم میں ان کے تلفظ کو مزید خاص بنا دیتا ہے۔ در حقیقت آپ ان کی ادائیگی 2 مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ میں خاص بات کیا ہے، اور پھر ہم ان کے تلفظ کے مختلف طریقے سیکھیں گے۔ تو آئیے یہاں اپنی مثال کے طور پر پہلا لفظ لیتے ہیں۔ یہ لفظ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا اسم الذکرین، جس کا مطلب ہے 2 مذکر، اور دوسرا جو لفظ کے بالکل شروع میں ہے وہ ہے جسے ہم حمزہ استفہام یا عربی میں حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں، جو کسی بھی جملے کو ہاں یا نہ والے سوال میں بدل دیتا ہے۔ جیسے اس مثال میں لفظ اسلمتم ایک سوال ہے، چنانچہ اصل فعل ہے اسلمتم، جس کا مطلب ہے تم نے سر تسلیم خم کیا، اور پھر حمزہ استفہام کا اضافہ کیا گیا جس نے اس فعل کو ایک سوال میں بدل دیا، اسلمتم، جس کا مطلب پھر یہ ہوگا کیا تم نے سر تسلیم خم کیا؟ تو ہمارا لفظ یہاں حمزہ استفہام کے ساتھ ایک اسم معرفہ ہے، لہذا یہ ایک سوال ہے، تاہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسم خود حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حمزہ استفہام کے فوراً بعد حمزۃ الوصل آ رہا ہے، جسے گرا دیا جائے گا، کیونکہ حمزۃ الوصل تب گر جاتا ہے جب اس سے پہلے کوئی حرف آئے، اور آپ تلاوت جاری رکھیں۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں والذین آمنوا، یہاں حمزۃ الوصل گر جاتا ہے، کیونکہ میں واو کا تلفظ کرنے کے بعد اسے براہ راست اگلے لفظ سے جوڑتا ہوں۔ والذین، ہم والذین نہیں کہتے، وہ غلط ہے، لیکن اگر میں اس لفظ سے بغیر واو کے آغاز کروں تو میں حمزۃ الوصل کو عام طور پر پڑھوں گا اور میں کہوں گا الذین۔ اگر آپ حمزۃ الوصل کے افعال اور مسائل کے بارے میں مزید مثالیں اور تفصیل چاہتے ہیں تو آپ یہ سبق ضرور چیک کریں۔ تو ہماری یہاں کی مثال کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسے حمزہ استفہام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس طرح سنائی دے گا الذکرین، کیونکہ حمزہ استفہام پڑھا جاتا ہے اور حمزۃ الوصل گرا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بالکل ویسا ہی سنائی دیتا ہے جیسے جب ہم حمزہ استفہام کے بغیر الذکرین کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم لفظ سے آغاز کرتے ہیں تو ہم حمزۃ الوصل کا تلفظ کرتے ہیں، جو پھر ایک مسئلہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب ہم الذکرین کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ایک عام جملہ ہے یا یہ ایک استفہامیہ جملہ ہے، کیونکہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے سنائی دیتے ہیں۔ چنانچہ عام جملے اور استفہامیہ جملے کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے لفظ کا تلفظ کرنے کے لیے 2 طریقوں میں سے ایک طریقہ استعمال کرنا ہوگا جس میں حمزہ استفہام کے بعد حمزۃ الوصل آ رہا ہو۔ پہلا طریقہ حمزۃ الوصل کو مد والے الف میں بدل دینا ہے، یہ وہ ہے جسے ہم ابدال کہتے ہیں، یعنی تبدیل کرنا، اور یہ مد جو آپ الف پر لگانے جا رہے ہیں اسے مد الفرق یا مد فرق کہا جاتا ہے، اور یہ 6 حرکات تک کھینچی جاتی ہے جو کہ تقریباً 3 سیکنڈ بنتے ہیں، اور یہ اس طرح سنائی دیتی ہے قل الذکرین حرم ام الانثیین قل اللہ اذن لکم الآن وقد عصیت۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا، اور یہ ترجیح دیا جانے والا اور استعمال کے لیے زیادہ مشہور طریقہ بھی ہے، لیکن دوسرا طریقہ بھی 100% درست ہے، اور آپ اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بغیر کسی مسئلے کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس دوسرے طریقے کو استعمال کرنے کے لیے آپ حمزۃ الوصل پر تسہیل کا اطلاق کرتے ہیں، یعنی اسے مکمل طور پر گرایا نہیں جائے گا، کیونکہ ہم اسے ان وجوہات کی بنا پر مکمل طور پر نہیں گرا سکتے
جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں، بلکہ اس کی بجائے ہم تسہیل کا اطلاق کریں گے، جو کہ حمزہ کو بغیر کھینچے یا بغیر مکمل طور پر واضح کیے جزوی طور پر تلفظ کرنا ہے، اور یہ اس طرح سنائی دے گا: قل الذكرين حرم أم الأنثيين. غور کریں کہ میں نے دونوں حمزہ کو مکمل طور پر قل الذکرین نہیں کہا، اور میں نے حمزۃ الوصل کو مکمل طور پر چھپا کر اور ختم کر کے قل الذکرین بھی نہیں کہا، اور یہ ان دونوں کے کہیں درمیان میں ہے۔ قل الذكرين حرم أم الأنثيين. دوسری مثال: قل الله أذن لكم. دوبارہ یاد رکھیے، ہمیں ایک کے بعد دوسرے دونوں حمزہ کو ظاہر کرنے اور قل اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ غلط ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں حمزۃ الوصل کو مکمل طور پر چھپانے اور قل اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ آخری مثال: الآن وقد عصيت. تو یہ دوسرا طریقہ تھا جب ان تین الفاظ کی ادائیگی کی جا رہی ہو، اور جہاں تک روایت حفص عن عاصم کا تعلق ہے، اس میں کوئی دوسرے آپشنز نہیں ہیں، آپ یا تو مد فرق کا اطلاق کریں گے یا تسہیل کا اطلاق کریں گے۔ آخر میں تسہیل کا اطلاق کرتے وقت آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ وہاں الف کا اضافہ نہیں کر رہے جہاں آپ کو تسہیل کا اطلاق کرنا ہے، جو کہ پھر اس طرح سنائی دے گا: قل الذکرین. جو کہ ایک ہی وقت میں تسہیل اور مد دونوں کا مجموعہ بن جائے گا، جو کہ غلط ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اس کا اطلاق نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو جب قرآن کریم میں ان تین الفاظ کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس منتخب کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ طریقہ کون سا ہے اور آپ کے لیے کس کا اطلاق کرنا زیادہ آسان ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ قرآن کریم کی تجوید سیکھنے کے لیے اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک سے شروع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ عربی میں قرآن کریم سمجھنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔